جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو نام اس کا یوم الاربعہ تھا، پھر جمعے کو جمعہ کا نام کیوں رکھا گیا، اور دوسرا نام رکھ سکتے تھے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی جمع کیا گیا جمعے کے دن، اور یہی جمعہ جو ہے قیامت بھی قائم ہوگی جمعے کے دن۔ جمعے کی فضیلت میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ جمعہ کو افضل اس لیے قرار دیا گیا دنوں میں کہ اس میں ایک گھڑی ہے جو دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے۔ حدیث میں بخاری اور مسلم میں آئی ہے، حدیث روایت آئی ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں، مختلف قول ہیں۔ 7 سال اس سے زیادہ عمر کے بچے کو لے جا سکتے ہیں، اور بچوں کو اپنے بڑوں کے صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے دیہاتوں کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ایک بچے نے 2 بچے نے زیادہ بچے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بچے نے پیچھے کھڑا کر دی اور وہ وہاں پر بدماشی کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں۔ نہیں، بچے بڑے کے صف میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، بڑے کی نماز خراب نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک کہ بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو ان کو بڑے کے صف میں کھڑا کیا جائے، بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے، بغیر کوئی پریشانی کے۔ ایک جمعہ بھی ترک کر دیں تو اللہ کے دفتر میں اس کو منافق لکھا جاتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نیچے تک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ بازی، فرقہ بازی مت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کیا کہتا ہے، جہاں ہم زندگی کے اہم مدعوں پر اسلام کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ علم، حکمت اور روحانیت کا پیغام تیار ہو جائے ایک ایسے سفر کے لیے جو دل کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن کی خصوصیت کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو افضل قرار دیا ہے، بعض پر فوقیت دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر فرشتوں پر جو فوقیت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 لاکھ انبیاء پیدا کیے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر فوقیت دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 لاکھ صحابہ کو پیدا کیا، اس میں سے ابوبکر صدیق کو فوقیت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی 4 کتابیں نازل کی، اور صحیفوں کو لے کے کل 104 کتابیں، چھوٹی اور بڑی ملا کر 104 کتابیں، بڑی بڑی 4۔ تو ان تمام کتب میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو فوقیت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے سمندر پیدا کی، لیکن دریا نیل کو فوقیت دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پہاڑوں کو پیدا کی، لیکن اس میں سے جو ہے طور سینا کو فوقیت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے کنٹری، بہت سارے ملک اور شہر بنائے، پیدا کیے، لیکن اس میں سے عرب ممالک کو زیادہ فوقیت دی، سب سے زیادہ فوقیت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے مساجد پیدا کیے، بنائے، اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ حرمین شریفین کو فوقیت دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دن بنائے، لیکن 7 دنوں میں سے اللہ نے جمعہ کو فوقیت دی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جمعہ کو کیوں فوقیت دی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 29 کے اندر مستقل ایک سورت اللہ نے اتارا، سورت نازل کی اسی جمعہ کے عنوان پر، اس کا نام بھی سورہ جمعہ رکھا گیا ہے 29 پارے میں۔ جب تک دنیا رہے گی، رہتی دنیا تک جو ہے اللہ تمام لوگ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے رہیں گے جب تک دنیا رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام دنوں میں جمعہ کو افضل قرار دی، کیونکہ اس کے نام پر اس کے متعلق جو ہے ایک مستقل ایک سورت ہے، سورت کو اللہ نے نازل کیا، دوسرے دن کے بارے میں نہیں ہے۔ اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں کہ جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جمعہ پڑھنے گھر سے نہا کے دھو کے وضو کر کے جو جمعہ پڑھنے جاتا ہے، پہلے نمبر پر جاتا ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن دوسرے نمبر پر جاتا ہے تو اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر جاتا ہے تو اس کو جو ہے
مینڈھا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو چوتھے نمبر پہ جاتا ہے تو اس کو مرغا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو پانچویں نمبر پہ جاتا ہے تو اس کو انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، تمام فتنوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو اگلا جمعہ تک وہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو بھی گناہ اس سے ہوگا وہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا جمعے کی نماز، بشرطے کہ وہ کبیرہ سے محفوظ رہے، یعنی بڑے بڑے گناہ سے بچا رہے. تو یعنی چھوٹے چھوٹے جتنے صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، ان کے لیے جو یہ جمعے کی نماز کفارہ بن جاتی ہے. جمعے کی نماز کہ شمار جمعے کے فضائل ہیں، اس لیے جمعے کا دن جو ہے تمام دنوں میں جو ہے افضل ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کا دن جو ہے ایک خصوصیت کا حامل ہے. جو شخص، یہاں تک روایت میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، عذاب قبر میں موقوف کر دیا جاتا ہے ان سے. یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم میں اگر مرے جمعے کے دن تو اس جمعہ، جس جمعہ وہ مرا ہے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے. اگرچہ بعض علماء نے فرمایا کہ عذاب قبر مکمل پورے کے پورے موقوف نہیں کیے جاتے، پورے کے پورے معاف نہیں کیے جاتے، عذاب میں کچھ ہلکا ہوتا ہے. بات الگ ہے، ہلکا ہو یا پورا موقوف کر دی جائے، لیکن اس سے بھی جمعے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. جمعہ جو ہے، جمعے کا نام پہلے جمعہ نہیں تھا، جمعہ کا نام پہلے یوم العروبہ تھا. یوم العروبہ قبل اسلام اس کا نام تھا یوم العروبہ. ہجرت اور نزول قرآن سے پہلے انصار صحابہ، انصار صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نصرت کی، مہاجر صحابہ کی، مدینہ میں رہنے والے صحابہ. یہودی ہفتے کا دن جو ہے وہ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر عبادت کرتے ہیں، ہفتے کا دن سنچر کرتے ہیں. اور نصارہ جو ہے یہ اتوار کا دن وہ اکٹھا ہو کر عبادت کرتے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا جب، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوئی ایک دن متعین کریں جس میں ہم سب جو ہے مل کے اللہ کی عبادت کریں. تو صحابہ نے، مسلمانوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور پھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور جمعے کا دن تھا. صحابہ نے جو اکٹھا ہو کے نماز پڑھی، انہوں نے وہ پہلا جمعہ تھا صحاباؤں کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو قباء کے مقام پر جمعرات کا دن ہوا، پھر آپ وہاں ٹھہرے اور صبح ہوئی تو اس جمعے کا دن تھا. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز ادا کی. وہی پر جہاں پر اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز ادا کی وہاں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے. مدینہ، ہاں، اس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہجرت کے بعد جمعے کی نماز شروع ہوئی. پہلے جو ہے اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کی فرضیت جو ہے، جمعے کا حکم مکہ میں آ چکا تھا لیکن ادائیگی جو ہے مدینہ میں ہوئی ہے. لیکن بعض فرماتے کہ نہیں، جمعے کی نماز کا حکم جو ہے مدینہ میں ہے اور اس کی ادائیگی مدینہ میں ہوئی ہے. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ سورہ جمعہ جو ہے 29 پارے میں یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور اسی میں جمعہ کا تذکرہ ہے. اچھا، دوسری بات، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو نام اس کا یوم العروبہ تھا، پھر جمعے کو جمعہ کا نام کیوں رکھا گیا اور دوسرا نام رکھ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے مسلمان جو ہے بڑی مسجد میں جمع ہوتے ہیں. امت مسلمہ کا اجتماع ہوتا ہے، ایک اجتماعیت، سب ساتھ مل کے
عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس لیے جو ہے، اور جمعہ یہ جمع سے محفوظ ہے، نکل کے اسی سے آیا ہے، اور اس کا معنی ہے جمع ہونا، اور امت مسلمہ ایک بڑی مسجد سے جمع ہوتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی تخلیق جو ہے اللہ نے 6 دن میں کی، ٹوٹل 6 دن، اتوار سے شروع کی، جمعے کو ختم کی، کمپلیٹ کی، جمعے کو مکمل کی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 دن میں جو ہے کائنات کو بنایا، جمعے کو اس کو بنانا کمپلیٹ کیا۔ تو اب جمعے کو کمپلیٹ کیا، سارے لوگ، سارے کائنات جو جمعے کو جمع ہو گئے، یعنی مکمل تخلیق مکمل ہو گئی، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا، اس جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی ہے، تو آدم علیہ السلام ان کو بھی جمع کیا گیا جمعے کے دن، اور یہی جمعہ جو ہے قیامت بھی قائم ہوگی جمعے کے دن۔ جمعے کی نماز جو ہے کن کن لوگوں پر واجب نہیں؟ جمعے کی نماز بچوں پر واجب نہیں، جمعے کی نماز مستورات پر واجب نہیں، عورتوں پر، جمعے کی نماز مریض اور بیمار پر واجب نہیں، نمبر 3۔ نمبر 4، جمعے کی نماز مسافر پر واجب نہیں، سفر میں جو 78 کلومیٹر دوری پر جا رہا ہو، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا دن کا سفر ہو، تو مسافر پر واجب نہیں۔ ہاں موقع ملے، سہولت ہے تو پڑھ لے، ورنہ تو ان پر واجب۔ اور جمعے کی نماز غیروں پر واجب نہیں، اور جمعے کی نماز پاگل پر واجب نہیں، جو پاگل ہے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نماز کیا چیز ہے، بچے کی طرح بچے کا جو حکم ہے وہی ہوا۔ جمعے کی فضیلت میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ جمعہ کو افضل اس لیے قرار دیا گیا دنوں میں کہ اس میں ایک گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، حدیث میں بخاری اور مسلم میں آئی ہے، حدیث روایت آئی ہے کہ جمعے میں ایک گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف آراء ہیں، مختلف رائے، مختلف قول ہے۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ امام کے خطبے سے لے کر سلام پھیرنے تک اسی کے اندر میں وہ گھڑی ہے، اسی کے درمیان میں وہ گھڑی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بیچ درمیان میں وہ گھڑی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ غروب سے کچھ قبل، مغرب سے غروب آفتاب سے کچھ پہلے، یعنی جب ہم افطاری کرتے ہیں نا اس سے کچھ قبل وہ گھڑی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو امام جب خطبہ دیتا ہے، پہلا خطبہ دے کے تب کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو درمیان میں جو 1 منٹ ہو یا آدھا منٹ ہو وہ گھڑی ہے۔ لیکن بخاری مسلم کی روایت سے تو 2 قول معلوم چلتا ہے، ایک وہ امام کا جو دونوں خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ، اور ایک غروب سے قبل، یہ 2 روایت زیادہ مضبوط ہے۔ جمعہ کا اصل مقصد تو ہے اللہ کی عبادت، رضا الہی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے تذکیر کا مطلب یہ ہے یاد دہانی۔ لوگ جو ہے 1 ہفتے کے اندر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ غافل ہو گئے وہ سارے لوگوں کو جمعے کے اکٹھا کیا جائے، پھر خطیب جو ہے واعظ و نصیحت کرے، خطیب جو ہے خطبہ دے اور کچھ واعظ کرے، کچھ نصیحت کرے، کچھ سمجھائے، پھر سارے لوگ اکٹھا ہو کر جب عید کی شکل میں جب وہ عبادت کے لیے جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تو اس میں ایک انرجی ہوگا، اس ملے گا اس میں اللہ کی عبادت کرنے کی طرف اس کو امنگ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تذکیر ہو انسان مراد ہے، تو ایک غافل انسان کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ ہم کہاں تو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ ابھی 1 ہفتہ میں جو دنیا میں جھمیلوں میں رہ کر، دنیا کے کاروبار میں رہ کر وہ اللہ کو بھول چکا تھا، اب جمعے کے دن ان کو بلا کر جو ہے وہاں پر جو اکٹھے عبادت کریں گے تو ایک امنگ پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا، پھر اللہ کی عبادت میں وہ آگے بڑھے گا۔ مقصد تو یہ بھی ہے۔ جمعہ نہ پڑھنے پر کیا سزا، کیا وعید حدیث و قرآن میں جو ہے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک
من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت فهو منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری کے، بغیر کوئی پریشانی کے ایک جمعہ بھی ترک کر دے تو اللہ کے دفتر میں اس کو منافق لکھا جاتا ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نیچے طبقے میں ڈالا جائے گا منافق. اور ایک روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دے سستی اور کاہلی کی بنیاد پر تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے اور قبولیت حق کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گی. اس لیے ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. جمعہ کے دن کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ ہفتے کا عید ہے. جیسے ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں، عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تیاری کرتے ہیں، جبکہ وہ واجب نماز ہے، اور جمعے کی نماز تو فرض ہے. اور جمعے کے بارے میں قرآن میں مستقل ایک سورت آئی ہے. عید اور بقرعید سے زیادہ فضیلت افضل یہ جمعے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید اور بقرعید سے افضل ہے. تو جس طرح عید اور بقرعید کی تیاری کرتے ہیں اس سے زیادہ تیاری اس میں کرنی چاہیے، جمعے کے دن کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جو ہے سویرے اٹھا کرو اور جو ہے سویرے غسل کر لیا کر، نہایا کرو، مسواک کرو، خوشبو لگا لو، اپنے پاس جو اچھے کپڑے وہ پہن لو اور سورہ کہف پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف جو یوم الجمعہ کی، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنۃ، کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک، اگلا جمعہ تک اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، یعنی تمام فتنوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا وہ بھی سنت میں سے ہے. جمعہ کے دن سویرے مسجد پہنچنا یہ سنت میں سے ہے. جمعہ کے دن امام کے قریب بیٹھنا، دھیان سے خطبہ سننا اور کسی کا کاندھا پھلانگ کے نہ جانا، جو جگہ خالی ہو وہاں جا کے بیٹھے. اور مسجد میں پہنچنے کے بعد جو ہے دخول المسجد 2 رکعت پڑھ لیا کریں. یہ تو دخول المسجد تحیۃ الوضو ہر دن کے لیے ہے، جمعے کے دن میں پڑھ لیا کریں. اور باقی جو ہے نماز جب امام پڑھا دے پھر جو ہے سنت اور نوافل کو پابندی سے پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مساجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ. جنبوا صبیانکم مساجد، اپنے مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ. پاگل کسے کہتے ہیں؟ جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے یا اور کچھ ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کوئی. تو اب بچوں سے مراد کون سے بچے ہیں، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ علماء نے فرمایا جو بچے جن کو شعور نہیں، ان کو یہ سمجھداری نہیں، وہ مسجد میں جانے کے بعد جو ہے شور شغف چلا چول دوڑ دھوپ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، نمازی کی نماز خراب کرتے ہیں. جن کی عمر تقریباً جو ہے علماء نے 7 سال بتایا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد نہ لے کے جائے، 7 سال اس سے زیادہ عمر کے بچے کو لے جا سکتے ہیں. اور بچوں کو اپنے بڑوں کے صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں. آج ہمارے دیہاتوں کی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ایک بچے نے 2 بچے نے زیادہ بچے پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بچے میں پیچھے کھڑا کر دی اور وہ وہاں پر بدماشی کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں. نہیں، بچے بڑے کے صف میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں، بڑے کی نماز خراب نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک کہا کہ بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو ان کو بڑے کے صف میں کھڑا کیا جائے. جمعے کے دن روزہ رکھنا، جمعہ ہر جمعہ کو فکس کر لینا مکروہ ہے. مہینے کا 3 دن روزہ رکھنا جسے کہتے ہیں یوم بیض، روشن دن، 13 14 15 انبیاء علیہ السلام رکھا کرتے تھے. یہ 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر ان 3 دنوں میں سے جمعہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. یا ہے کہ آپ کسی دن بھی روزہ رکھیں لیکن فکس کر لینا کہ جمعہ ہی رکھنا ہے،
جمعرات جمعرات ہی رکھنا ہے، یہ مکروہ تنزیہ۔ میں تو امت مسلمہ کو جمعے کے حوالے سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں 2 میسج دوں گا اس کے لیے۔ ایک میسج جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ بازی فرقہ بازی مت کرو، یعنی اجتماعیت، اکٹھا، کہ جو بھی کام کرو، جیسے ہم جمعے کے لیے جمع ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا نام جمعہ رکھا گیا کہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام جمعہ رکھا گیا، وجہ کیا ہے؟ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امت مسلمہ کو میرا یہ میسج ہے، میرا پیغام ہے کہ جو بھی کام کریں مل کے کریں، ساتھ مل کے کریں۔ جب انگلی الگ رہے گی تو کمزور پڑ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ جب یہ 5 انگلی جب مل جائے گی تو مکہ بن جائے گی۔ اس کا پاور اور ان کے پاور میں فرق ہے۔ تو جمعے سے ایک میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ جو بھی کام کریں وہ مل جل کے کریں، ساتھ مل کے کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے کریں، ہیلپ کر کے کریں۔ وہ گھر میں کام ہو تو سب بھائی مل کے کریں، اور اگر مشورے کے ساتھ کریں، اور باہر کا کام ہو تو بھی سب مل کے کریں۔ آج امت مسلمہ کے اندر تفرقہ بازی، فرقے بازی کی بنیاد پر غیر آج ہم پر حاوی ہے۔ یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ جمعے کے حوالے سے ایک امت مسلمہ کو میں دوسرا میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ضم غفیر کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ جمعے کے دن جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں، بڑی جماعت ہوتی ہے، تو میں امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے کے پورے ہفتے بلکہ 5 اوقات میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے 5 نمازوں میں اس طرح سب اکٹھا ہو کے جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی فکر کریں کہ آج ہم جمعے کے مسلمان بن گئے۔ بولتے ہیں نا کہ ہم 8 کھاٹ 360 والے مسلمان بن گئے۔ جمعہ 8 پڑھ لیے اور کھاٹ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، 360 عید بقرعید پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کے جمعے کے مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم تو ٹھاٹ کے مسلمان ہیں، 5 وقت پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت آج اترتی کیوں نہیں؟ ہم جو ہے بے نمازی، ہمارے گھر میں بے نمازی، بیوی بے نمازی، بچے بے نمازی، آج ہمارا ایمان کمزور۔ اس لیے جو ہے ہم جمعے کے حوالے سے میسج دینا چاہتے ہیں، جیسے جمعہ میں اکٹھا ہو کر سب کو مل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے، 5 وقت میں اس طرح مسجد پہنچ کر جماعت کے ساتھ جو ہے ضم غفیر کے ساتھ کثیر تعداد میں نماز پڑھے، تاکہ مسجد سے بھی ہمیں دعا ملے، کیونکہ مسجد بدعا بھی دیتی ہے، مسجد دعا بھی دیتی ہے۔ کل قیامت میں جو اللہ کہے گا مسجد سے، مسجد تو جنت چلی جا، مسجد کہے گی نہیں میں نہیں جاتی، نہ کیوں نہیں جاتی، نہ میرا پڑوسی کے لیے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ تیرا پڑوسی کون ہے؟ نہ جو میرا پیٹ بھرا کرتا تھا، 5 نمازوں میں آیا کرتا تھا، میرے اندر آ کے سجدہ کیا کرتا تھا۔ تو امت مسلمہ کے لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ارادہ کرو، کہ پختہ ارادہ کرو، کوشش کرو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے اور 5 نمازوں میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ حاضر ہوں گے انشاءاللہ؟